جنگ بدر، ابو لہب کا انجام۔ مکہ کی ہاری ہوئی فوج تتر بتر ہوئی، شرمندہ حزن و ملال سے بھری، بے بس ہوئی چوروں کی طرح چھپ چھپا کے منہ لپیٹے اپنے گھروں کی طرف جانے سے بھی گریزاں۔ پہلا شخص جو مکے والوں نے اپنے لشکر کا دیکھا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ چہرہ لٹکا، خاک آلود پیشانی، آنکھیں بجھی ہوئی، ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہوئی۔ چپ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ خدا کے حرم کا مقام، لوگ پوچھیں بولو کیا خبر لائے؟ وہ خاموش، کچھ بولا نہ جائے اس سے۔ ایک دو نے اس کے کندھے ہلائے، اس کے ناک کے نتنوں میں ایک مکھی گھسی، اسے اڑانے کے لیے اس نے ہاتھ ہلایا، پھر اسی ہاتھ کو اپنی گردن پہ چھری کی طرح پھیر کے بولا سب بڑے سردار ہمارے مارے گئے۔ ہجوم سے ایک حیرت زدہ ہائیں کی آواز نکلی۔ کون کون؟ اس نے خشک ہونٹوں کو داہنے ہاتھ سے ملا، خشک گلے میں تھوک کھینچا، ایک دو لمحے گردن کے اس کے پٹھے اکڑتے سکڑتے رہے، ایک لمبا گہرا سانس اس اپنے سینے میں بھرا، پھر مرنے والوں کے نام لینے لگا۔ عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، شیبہ بن ربیعہ کاٹ دیا گیا، ولید جان سے گیا، ابو جہل بھی ادھر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ لوگ اس کے منہ سے وہ نام سنتے سنتے سہم گئے، جیسے کوئی انہونی سن رہے ہوں۔ حتیم میں امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بیٹھا بھی سن رہا تھا۔ بولا یہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں، نشے میں ہے، اس سے پوچھو صفوان بن امیہ کا کیا بنا؟ ایک نے پوچھ لیا۔ خبر دینے والے نے چڑ کے ہاتھ صفوان کی طرف کیا، وہ تو گیا ہی نہیں تھا ساتھ، ادھر حتیم میں بیٹھا ہے، وہ دیکھ۔ مگر اس کا باپ امیہ بن خلف میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا۔ گھر گھر خبر پہنچنے لگی، ہر گھر ماتم کدا بن گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خوشی سے بھر گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا ایمان مصلحت کی خاطر چھپا رکھا تھا، مگر ان کی زوجہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بچے اعلانیہ مسلمان تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گیا تھا، زمزم کنویں کے پاس بنے ایک حجرے میں بیٹھ کے لکڑی چیر کے اس کے کونے میں لوہے کی انی لگا کے تیر بنایا کرتا تھا۔ ساتھ ہی گھر تھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے دمکتی ہوئی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس سے مسلمانوں کی فتح پہ ملی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ستارے آنکھوں میں ناچ رہے تھے۔ اتنے میں ابو لہب بجھے ہوئے راکھ چہرے پہ اپنی بھینگی آنکھوں میں اپنے اندر کا جلتا الاؤ جلائے، ٹانگ گھسیٹتے اپنا بے ڈول موٹا جسم لیے آ گیا۔ ابھی کوئی بات نہ ہوئی تھی کہ ابو لہب کا بھتیجا ابو سفیان بن حارث بھی ادھر پہنچ گیا۔ یہ ابو سفیان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے چچا حارث کا بیٹا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی میں اس کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی تھی، مگر یہ اندر سے میلا تھا، ایمان نہ لایا، تھا بھی شاعر۔ اپنی تک بندی سے اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا۔ یہ جنگ بدر سے لوٹا تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑے خبریں سن رہے تھے۔ یہ ابو لہب کو ادھر داخل ہوتے دیکھ کے اسی حجرے میں آ گیا۔ ابو لہب نے اسے ہاتھ سے بلا کے اپنے پاس موڑے پہ بٹھایا اور کہنے لگا بولو بھتیجے کیا دیکھا، کیا ہوا؟ ابو لہب کے سینے پہ جیسے پہاڑ دھرا تھا، سوال پوچھتے ہوئے بھی محسوس ہوا جیسے آہ بھر رہا ہو۔
ابو سفیان بن حارث نے سر جھکا کے ایسے گھمایا جیسے کنڈی میں ڈنڈا گھما کے چٹنی بناتے. بولا، چچا عجیب ماجرا دیکھا. اتنا بڑا ہمارا لشکر تھا، سب ان کے روبرو بے جان بھیڑیں. تھوڑے سے مسلمان تھے، ہم پہ حاوی، مکمل حاوی. جسے چاہتے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے، جس کی چاہتے مشکیں باندھ دیتے، قیدی بنا لیتے. میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کرتا. حیرت والی بات یہ تھی کہ ہماری مڈ بھیڑ چتکبرے گھوڑوں پہ سوار آسمان سے اتری کسی انہونی مخلوق سے تھی. کون ان کے سامنے ٹھہرتا؟ ابو سفیان بن حارث کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا اس کا بیٹا مغیرہ بن حارث بھی یہی بتانے لگا. پتہ نہیں کون تھے چتکبرے گھوڑوں والے. تیر بناتے، چمکتی آنکھوں اور اچھلتے خوش دلی کے ساتھ سنتے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے ساختگی میں نکل گیا وہ فرشتے تھے. ساتھ بیٹھا ہوا تندیل بھینگا ابو لہب خدا جانے کس شدت کی آگ تپش میں جل رہا تھا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے فرشتوں کا نام سنتے ہی جھنجھلا کے ہلا اور ایک زوردار تھپڑ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ مارا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلا کمزور سا نو عمر تھا، مگر ابو لہب سے تھپڑ کھا کے چیتے کی طرح غرایا. ابو لہب نے اٹھا کے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ پٹخ دیا، پھر اس کے سینے پہ اچھل کے جا بیٹھا اور مکے اور گھونسوں سے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگا. ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں موجود تھی. غصے سے دیوار سے لگا ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا جو کسی خیمے کی چوب تھا جس کے ایک سر پہ لوہے کی کلئی چڑھی تھی. وہ چوب اٹھائی اور پورے زور سے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چڑھ کے مارتے ابو لہب کے سر پہ دے ماری. ایک ہی وار سے ابو لہب کا سر پھٹ گیا. خون کٹے ماتھے کی لکیر سے نیچے پھسلتا ہوا اس کے بدحیت چہرے اور داڑھی کو بھگوتا ہوا اس کے کندھوں میں دبی گردن سے نیچے تک پھسل گیا. ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا شیرنی بنی چوب پکڑے کھڑی تھی. بولی، اس کا مالک گھر نہیں ہے اس لیے تم اسے مارتے ہو. ابو لہب اپنے پھٹے سر کو پکڑے چکراتا ہوا نکل گیا. اسی زخم کا ناسور بن گیا. زخم کے اندر پتہ نہیں کون سا جراثیم آ گیا کہ وہ زخم مندمل نہ ہوا. الٹا اس کی گردن کی پچھلی طرف گلٹیاں ابھر آئیں. اس کی دونوں بغلوں میں بھی موٹے انگور کے دانوں جیسی پتھر سی سخت گٹھلیاں بن گئی. لوگ کہتے تھے وہ عدسہ کی گلٹیاں تھیں جنہیں آج ہم لمف نوڈ کہتے ہیں. بس اس دن کے بعد 7 دن لگے. ابو لہب مر گیا. مرے ہوئے ابو لہب کی لاش پھول گئی. بدبو چاروں طرف پھیلی. اس کے بیٹوں نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا. اور کون قریب جاتا؟ اپنے غلاموں سے ایک بانس کے ذریعے ریت اور مٹی میں الٹاتے پلٹاتے ابو لہب کے بیٹے اس کی بدبودار لاش کو آبادی سے پرے لے گئے. وہیں ویرانے میں ایک پہلے سے بنے کسی گڑھے میں اس کی پھٹی بدبو سے بھن بھناتی لاش کو پھینکا اور دور کھڑے ہو کے پتھر اٹھا اٹھا کے لاش پہ پھینکے اور انہی پتھروں سے وہ گڑھا بھر دیا. ابو لہب گویا مرنے کے بعد اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں سنسار ہوا. پتہ نہیں اس کی لاش پہ لگنے والے پتھروں سے کتنی بار اس کے بازو ٹوٹے، کتنی بار وہ مر مر کے مرا. وہ جس کے مرنے سے بہت سال پہلے آسمان سے اس کا انجام اتر آیا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو. نہ تو اس کا کوئی کام اس کے کام آیا،
نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ سورۃ لہب۔